اور برزخ کے لفظوں، نبی کے لفظوں، حیات کے لفظوں اور اسی طرح نبی کی حدیث ایک پردے جس میں برزخ کے لفظوں اور نبی کی حیات کے وعلیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ سوال پوچھنا ہے کہ دور حاضر میں جو سنی مکاتب فکر کے جو مختلف گروہ ہیں ان کے مابین مناظرے ہوتے ہیں، جیسے سنی بریلویز اور اسی طرح سنی جماعت اسلامی اہل حدیث اور اسی طرح یہ دیوبندیوں کے مابین میں جو یہ مناظرے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا یہ جو مناظرے ہے جو اپنا آپ کو علامہ مناظر اسلام فلانا فلانا جو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور اس کے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں اور شرعی لحاظ سے اس بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اور آپ نے دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے آج تک کہ جہاں کوئی مناظرہ ہوا ہو اور اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلا ہو؟ کیا آپ نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ یہ مختلف مکاتب فکر کے درمیان جو مناظرے ہوتے ہیں، سنیوں کے مکاتب فکر میں، بریلوی دیوبندیوں میں، دیوبندی اہل حدیث میں، اہل حدیث بریلویوں میں، یا دیوبندیوں کے مختلف مکاتب فکر میں، تو کیا آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی مناظرہ ہوا ہو اور اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا ہو، کوئی واضح نتیجہ نکلا ہو؟ یا آپ نے آج تک کبھی یہ دیکھا ہے کہ مناظرہ ہوا ہو اور اس میں جو فریق ہار گیا ہو، اس نے ہار تسلیم کیا ہو یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹا ہو اور حق کو تسلیم کر لیا ہو؟ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مناظرے سے پہلے اشتہار شائع کیے جاتے ہیں کہ جی فلاں موضوع پر مناظرہ ہوگا، فلاں مقام پر مناظرہ ہوگا، فلاں موضوع پر مناظرہ ہوگا اور فلاں مناظر اسلام صاحب وہاں مناظرہ کریں گے۔ ہر فریق یہ اشتہار شائع کر لیتے ہیں۔ جب مناظرہ ہو جاتا ہے تو ہر فریق یہ چلاتا ہے، چیخ کر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے اور فریق مخالف ہار گیا۔ ٹھیک ہے مناظر بھائی، مناظرین اکرام، میں آپ حضرات کو بڑے خیرخواہانہ انداز میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم دونوں جیت گئے، لیکن مسلمان اور یہ امت مسلمہ، مصیبت زدہ امت مسلمہ تمہارے ان مناظروں کی وجہ سے یقیناً ہار گئی ہے۔ تم دونوں جیت گئے لیکن امت ہار گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کتاب اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کے نظام کو بھول چکے ہیں، شرک عام ہے، بدعت عام ہے، فحاشی عام ہے اور الحاد عام ہے، مسلمانوں کو مرتد کیا جا رہا ہے، مختلف فتنے ہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور تم کس چیز میں لگے ہوئے ہو؟ مردے سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے ہیں، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ رفع دین کرتا ہے، یہ رفع دین نہیں کرتے ہیں، یہ آمین زور سے پڑھتا ہے، یہ آمین آرام سے پڑھتا ہے۔ اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ عجیب بات ہے، ہر مکتب فکر کے لوگ اپنے مناظرین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو مناظرین اسلام کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مناظر اسلام تو اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے لیے مناظرہ کرے کافروں کے ساتھ،
یہودیوں کے ساتھ آپ مناظرہ کریں تو آپ مناظر اسلام ہے، عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کریں تو آپ مناظر اسلام ہے، ہندوؤں کے ساتھ آپ مناظرہ کریں تو آپ مناظر اسلام ہے، آپ ملحدین کے ساتھ مناظرے کریں تو آپ مناظر اسلام ہے۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز ہوتے ہیں اور وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں، وہ مناظر اسلام ہے۔ آپ کہاں سے مناظر اسلام آ گئے؟ جو رفع دین بھی مناظرہ کرتا ہے، یہ مناظر اسلام آ گیا۔ کیا رفع دین کرنے والا کافر ہے یا نہ کرنے والا کافر ہے؟ دونوں مسلمان ہیں۔ آمین زور سے پڑھنے والا بھی مسلمان ہے، نہ پڑھنے والا دونوں مسلمان ہیں۔ اچھا، مردے سنتے نہیں سنتے، دونوں طرف گنجائش ہے۔ اور حیات النبی کا مسئلہ ایک لفظی اختلاف خواہ گڑ لیا گیا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزوں میں اس طرح کے مناظرے ہوتے ہیں جس کا اسلام کو نقصان ہوا ہے اور اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، اور یہ مناظرہ کرنے والا قطعاً مناظر اسلام نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ مناظرہ کرنے والا یہ مناظر اسلام نہیں ہے، یہ اپنی مسلک کے لیے مناظرہ کر رہا ہے، جبکہ شریعت میں دونوں طرف گنجائش ہے، دونوں طرف گنجائش ہے، دونوں چیزیں حدیث میں آئی ہے، اس میں وسعت ہے، یا پہلے سے اختلاف چلا رہا ہے تو اسے مناظرے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ طاقت، بلکہ میں سے آگے عرض یہ کروں گا کہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ نے جو قادیانی فتنے کے خلاف بڑے پریشان تھے اور سرگرم تھے، تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں شاہ صاحب کے ساتھ ایک مقام پر تھا اور قادیانیوں کے خلاف مناظرہ تھا، تو شاہ صاحب آہیں بھر رہے تھے اور سو نہیں رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بیمار ہیں؟ انہوں نے کہا چھوڑو میاں، زندگی ضائع کر دی، زندگی ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی ضائع تو پھر ہم سب کی ضائع، کیونکہ آپ نے تو شادی بھی استاذوں کے اصرار سے کی، آپ تو علماء عزاب میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، آپ ہے اور علم ہے اور کتاب ہے اور پڑھانا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میاں ہم نے سارا زور فقہ حنفی کی وجوہی ترجیحات پر صرف کر دیے، وہ طاقت، وہ قوت جو ہمیں اسلام کی تبلیغ، فتنوں کی سرکوبی پر لگانی چاہیے تھی، وہ ہم نے فقہ حنفی کی وجوہی ترجیحات پر صرف کر دی۔ وجہ ترجیح نمبر 1، وجہ ترجیح نمبر 2، وجہ ترجیح نمبر 3۔ ہم 1000 وجوہی ترجیح بیان کریں، کیا ہم شافعی کو باطل کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم مالک کو باطل کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم احمد کو باطل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا ثواب محتمل خطا، ان کا خطا محتمل ثواب، کیونکہ اجتہاد ہے، تو اس میں بھی زیادہ غلو نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر ان مسائل میں اپنا وقت ضائع کرنا اور سچی شہرت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اس بارے میں مناظر اسلام بنتے ہیں، ان کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ان کو مناظر اسلام ماننا چاہیے۔ مناظر اسلام تو وہ ہوتے ہیں جو کافروں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے مناظر اسلام آ گئے؟ اس لیے شرعی اعتبار سے یہ وقت کا ضیاع ہے، وقت ضائع کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر، امت کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے اور امت کو تقسیم کرنا ہے فروعی مسائل میں، اور یہ لوگ مناظر اسلام نہیں ہے۔ اس لیے میں مدارس کی طلباء سے اور عام مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کبھی ان چیزوں میں آپ نہ پڑیں، آپ دین اسلام پر عمل کریں۔